نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وكما قال عليه الصلاة والسلام. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان على الله حقا أن يرضيه يوم القيامة وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی مبارک مجلس ہے اس لیے کہ آپ سب حضرات دین کی نسبت پر جمع ہیں اور دین کی نسبت پر جمع ہونا گویا اللہ کی نسبت پر جمع. ہم کہہ نہیں سکتے یہی مجلس کل قیامت کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات بن گیا. کوئی بعید بات سے نہیں، اللہ کی رحمت سے. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض مرتبہ آدمی گھر سے جب نکلتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ.
جب وہ دین کی مجلس میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس حالت میں اس بندے کو گھر واپس فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور یہ ساری فضیلتیں دین اسلام کی نسبت سے. تو دین اسلام کتنا عظیم ہو، کتنی بڑی نعمت ہے. بس وہی انشاءاللہ اللہ توفیق دے میں سمجھاؤں. ابھی فی الحال پرفتن زمانے میں ہمیں دین اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اتنے محاسن اور اتنی خوبیاں ہیں اسلام کی کہ پوری زندگی اگر کوئی بیان کرنا چاہے خوبیاں اور محاسن کو زندگی نہ کافی. اسلام کے محاسن اور خوبیاں باقی ہے. جی تو بہت چاہتا ہے میں صحیح کہتا ہوں تو مسلسل ہر ہفتے بیان کرتا تو کچھ باتیں آ سکتی کہ شاید میرا 2 مہینے کے بعد آنا ہوا. اور میں سوچ رہا ہوں کیا میں بیان کروں اور کیا نہ کروں. بس اللہ ہی جو کام کی بات ہو ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ جو کہنے کی توفیق دے عمل کروں گا اور آپ بھی نیت کریں اللہ توفیق دے. تو یہ میں نے کہا بڑی مبارک ہو. ایک ترتیب معلوم، ایک تو میں نے بیان کیا دینی نسبت پر جمع. دوسری بات جمعہ کی رات. جمعہ کے بارے میں اتنی روایتیں ہیں کہ اگر آدمی جمعہ کو پہچان لے کبھی نہ کبھی نہ کرے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بعضوں کو دیکھتا کہ جمعہ کے دن کو دوسرے دنوں کی طرف ضائع کرنا. جمعہ کا دن یعنی کہ معلوم ہماری عید الفطر کا جو دن ہے اور عید الاضحیٰ کا جو دن ہے اس سے بھی افضل دن جمعہ ہے. اتنا فضیلت اس کی بات بھی بڑی جی تو نہیں چاہتا ہے کیا کرے ہماری قوت کمزور. جمعہ کی پوری بات اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر کا پوری بات درود السلام ہو اللہ کا ذکر ہو. لیکن کیا کرے ہم کمزور ہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے کیوں نہ ملا رہے ہیں. میں یہ کیوں کہتا ہوں معلوم کہ جو نوجوان ہمارے جمعہ کے ہاتھوں بھی موبائل میں مشغول رہتے ہیں واقعیت خون کے آنسو کہ کیوں دین عظمت نہیں. یہ جمعہ کا دن اگر کوئی آدمی قدردانی کے ساتھ گزارے پورا وقت اس کا اچھا گزرے گا. اور میں انشاءاللہ اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے کہتا ہوں جو جمعہ کے دن کو
اچھا گزارے گا اس کا ایمان محفوظ ہے، دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ آج مجھے یہی بیان کرنا ہے، دجال کا فتنہ سب سے بڑا ایمان پر، ایمان کو بچانا ہے۔ کم سے کم ہفتے میں ایک دن کی تو قدر کر لیں، جمعہ کے دن انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی یہ کتنے کے فتنے ہیں ابھی، اور خاص کر کے دین اسلام پر، مسلمانوں پر جو خطرناک فتنے ہیں، اور دجالی فتنے، دجال کے آنے سے پہلے یہ اس کے کارندے ہیں، چھوٹے چھوٹے دجاجل ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل دجال کے آنے سے پہلے 30 یا 70 یعنی 70 دجال ہوں گے جو اپنے بڑے دجال کے لیے زمین کو ہموار کریں گے۔ کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو آپ نہیں دیکھتے پہلے کیا ہوتا ہے، رستے بند، سب سیکیورٹی کے لیے تعینات ہو جاتے ہیں، سب کے ساتھ راستہ بالکل ہموار، گاڑیاں بند، کیوں؟ کوئی بڑا آدمی آنے والا ہے۔ تو اسی طرح فتنوں میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو دجال کا فتنہ، لیکن بڑا دجال جب دنیا میں آئے گا اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجاجل دنیا میں پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس سے اگر بچنا ہے، جمعہ کی دن کی قدر کرو، اللہ بچائے گا۔ آپ نہیں دیکھتے، یہ تو ہمیں پتہ نہیں کتنی مسلمان لڑکیاں کافی بن رہی ہیں، فتنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ رونے کی بات ہے مسلمانوں میں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کیوں دین نہیں پہنچایا، کیوں نہیں ان کو سمجھایا؟ پہلے خود عمل کرتے اسلام پر کہ مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے۔ آج کل ہم مسلمانوں کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں کرتے، ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ اتنے دھوکے باز، اتنے خائی، اتنے جھوٹے، اتنا وعدے خلاف کہ لوگ کوئی ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتا اور ہمیں بدنام کرتے ہیں۔ ہم نے اسلام کو بدنام کیا، ہم مسلمانوں نے، ہم اللہ کو اس میں جواب نہیں دے سکتا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے تعاون کر رہے ہیں، معین بن رہے ہیں دجالی فتنوں کے لیے۔ ہم اپنے اعمال اور اخلاق اس طرح بتاتے ہیں کہ جس کے بنا پر ان کو ایک جذبہ پیدا ہو گیا، ہمت پیدا ہو گئی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ بہت افسوس کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دم سے دنیا برباد نہیں ہوگی، ہلاک نہیں ہوگی، اور ایک خطرناک فتنے ہوں گے، پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ شروع ہو چکا، پوری دنیا سرکشی سے بھر جائے گی، اللہ کے اطاعت سے دور ہو جائیں گے۔ غیر تو ہے ہی، لیکن مسلمان بھی آج ظلم و ستم کے اوپر اتر آئے ہیں، اب تلقینیاں کر رہے ہیں، اللہ کا بھی حق ضائع، بندوں کا حق ضائع،
یہ ہے ظلم و ستم. پوری دنیا ظلم و ستم سے بڑھ جائے گی, سرکشی پہ اتر آئے گی. ایسے زمانے میں اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے, اپنے اسلام کو بچانا ہے, ایک عمل بتا دیتا ہوں. کون سا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں, جمعہ کے دن کی قدر کرو. اس کو معمولی نہ سمجھو, انتظام کرو جمعہ کے دن کا, جمعہ کی رات کا اور جمعہ کے دن کا. پتہ چلنا چاہیے کہ واقعات اس کے دن میں جمعہ کے دن کی عظمت ہے. اس کا عمل دوسرے دنوں کے مقابلے میں فرق ہونا چاہیے کہ یہ جمعہ کا دن ہے, اس کی فضیلت اس کے ذہن میں ہے, اس کی عظمت کو یہ سمجھے ہوئے ہیں. اتنی فضیلت ہے مسلمانوں جمعہ کے دن. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا. فضیلت کی چیز تھی اس بنا پر, کیونکہ آدم علیہ السلام ہی کی بنا پر, ہمارے ہی بنا پر یہ دنیا کو آباد کرنا تھا, اور جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی. اسی بنا پر انسان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں, جتنے بھی مخلوق ہیں, فرشتے ہیں, نباتات, جمادات, یہ سب کے سب اتنے ڈرتے ہیں جمعہ کے دن کہ کہیں اس جمعہ کو قیامت قائم نہ ہو جائے. جب جمعہ جاتا ہے تب ان کو سکون ملتا ہے. اور ہماری حالت بڑا افسوس ہے, عام دنوں جیسا جمعہ کا دن جاتا ہے. نہ کوئی خوف ہے قیامت کا, نہ آخرت کی کوئی تیاری ہے. اتنی بڑی فضیلت آپ اندازہ لگاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جمعہ کے دن اگر کسی کی موت ہو جائے اللہ تعالیٰ شہید کا درجہ عطا کرتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو. اس کا نصیب کہ جمعہ کے دن وفات ہوئی اور عذاب قبر سے محفوظ. واقعات میں بڑی فضیلت کی بات ہے, واحد اس بنا پر کہ جمعہ کے دن انتقال ہوا, اس کی وفات کو نسبت ہو گئی جمعہ کے دن کے ساتھ. تو آدمی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ یہ دن ان کی برکت سے معاف فرما لیتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگاؤ یہ جمعہ کا دن کتنا بابرکت ہوگا. اس لیے میں نے کہا ہماری مجلس بڑی مبارک ہے کہ جمعہ کے دن رکھی. جیسے دوسرے دن کہتے تھے, لیکن بس یہی دن مقدر تھا. الحمدللہ مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو اس دن ہو گئی مقرر. اسی نسبت سے یہ مضمون میرے ذہن میں آیا الحمدللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں مختصر پہلے کہہ دوں آپ کو, جمعہ کی رات کو میرے اوپر خوب درود و سلام ہو. اب کتنا کثرت کے ساتھ یہ الفاظ مقبول. ہمارے علماء نے فرمایا کثرت اگر کوئی آدمی 300 مرتبہ بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ کثرت پر عمل ہو جائے گا. اب آپ کہو گے 300 مرتبہ تو بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں, موبائل میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور کوئی اس کا کوئی بوجھ بھی نہیں اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ اگر کوئی مختصر بھی درود شریف پڑھنا چاہے گا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مختصر میرے خیال سے 10 یا 20 منٹ میں پڑھ لے گا, چلتے چلتے پڑھ لے گا. تو انشاءاللہ اس کا شمار کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں ہو جائے گا. اس کی فضیلت تو مستقل ہے. درود یہ تو مستقل ایک مجلس کا بیان ہے. اس کا اتنی زبردست فضیلت ہے درود و سلام کی. ہمارا ہی فائدہ ہے. انشاءاللہ دنیا کا بھی غم دور ہوگا, سکون ملے گا, پریشانیاں دور ہوگی, مشکلات آسان ہوگی, روزی روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے گا. قیامت کے دن سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب جو ہو جائے بیڑا پار ہو جائے. تو یہ اور
دوسری بات یاد رکھنا مسلمانوں، میں بہت دل کی گہرائی سے آپ کو میں کہتا ہوں کہ ضرور جمعہ کی جو رات ہے عشاء اور فجر کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا، تکبیر بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ایسے عام راتوں میں بھی اگر آدمی عشاء اور فجر کی نماز تکبیر کے ساتھ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ پوری رات کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ اتنا مقدر کا ثواب ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ اتنے دن ایسے ہی ضائع ہو رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اور حسرت اس بات پر ہوگی کہ ہم نے دنیا کے اوقات کو ضائع کر دیا، کاش کے ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ ہم اللہ کے ذکر میں بتا لیں اور اللہ کے ذکر میں ہم مصروف رہتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کل قیامت کے دن حسرت ہوگی، تو جمعہ کے دن کی حسرت کیسی ہوگی آپ ہی بتاؤ۔ اتنا فضیلت کا دن، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن کی جو فجر کی نماز ہے تمام نمازوں میں افضل نماز ہے۔ تو پورے گھر والوں کو، جو بڑے لوگ اٹھتے ہیں والد، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں اور جمعہ کے دن جلدی اٹھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہو سکے تو میں تو یہی کہوں گا کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، کتنی لمبی رات ہے، 2 رکعت تہجد کر لے اور اٹھ کے پھر بعد میں تہجد پڑھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کر لے۔ کیا فضیلت ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اس رات میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اس رات میں جو 25ویں پارے میں ہے سورہ دخان 3 منٹ لگتے ہیں بس پڑھنے میں، جو اچھی طرح پڑھنے والا ہے 3 منٹ لگتی ہے، اگر کوئی آہستہ پڑھتا ہے تو 5 منٹ لگیں گے۔ کیا فضیلت بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ضرور اس کی مغفرت ہو گئی۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر اس کے لیے بنائیں گے۔ دوسری فضیلت، تیسری فضیلت، پورے علم سے اس کی شادی کرائیں گے، پورے علم سے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حسینہ جمیلہ شہزادی کیوں نہ ہو، ایک پھول کا مقابلہ پوری دنیا کے حسینائیں جمیلائیں نہیں کر سکتی۔ ایک سورہ دخان کی تلاوت سے 5 منٹ لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نکاح تھوڑے 3 سے کرا دے گا۔ دیکھو میں نے شروع میں ہی کہا آج جو انشاءاللہ اللہ توفیق دے، ایسی بات اللہ کہنے کی توفیق دے کہ عمل کرنا ہے، اور اس کی میں نے فضیلت شروع میں بیان کر دی۔ کون سی فضیلت؟ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے اللہ ہمارے ایمان کی ان فتنوں کے زمانے میں، ان دجاجل کے زمانے میں ہمارے ایمان کی اور ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ہے سب سے بڑی فضیلت۔ اور مجھے آج یہ کہنا ہے ہمارے ایمان پر فتنے ہیں، مسلمانوں پر فتنے ہیں، پوری دنیا میں سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، ساری اقوام مسلمانوں کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ چکی ہے، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، مشرق ہو کہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو کہ پاک ہو، بدھ، سب کے سب مسلمانوں کے خلاف آ گئی۔ پوری دنیا کا سروے کرو، آج جو خبریں جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، ان کو پتا ہے کہ آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بس ایک ہی ان کی سازش ہے، ایک ہی منصوبہ ہے، ایک ہی پروپیگنڈا ہے، بس مسلمانوں کو کسی بھی طرح ان کو اسلام سے ہٹا دیا جائے، اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، بس یہ ایک ہی سازش ہے آج۔ اس لیے میں آپ کو آج ایک ہی عمل بتانے والا ہوں کہ اللہ کے واسطے جمعہ کے دن کی قدر کر لو۔ پوری دنیا ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہو جائے انشاءاللہ العزیز، نہ اسلام کا نہ مسلمان کا بال بیکار نہیں کر سکے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی پڑے گی۔ ایسے اللہ تعالیٰ حفاظت نہیں فرمائے گا، ہماری طرف سے سعی ہو،
کوشش ہو تو اللہ کی مدد آئے گی. تو سورہ دخان کی تلاوت کرتے ہیں. مسلمانوں ایک اور میری درخواست ہے عزیزانہ، سب کو پتا ہے مرنا ہر ایک کو نہیں، پر یہ جو ابھی وقت چل رہا ہے موت کو اتنا معمولی بنا دیا ہے کہ کس وقت آدمی مر جائے، چلتا پھرتا آدمی، نوجوان آدمی، بچہ، عورت، بوڑھا، کوئی نہیں کہہ سکتا. تو یہ زمانہ تو ایسا ہے ہمارے لیے عبرت کے لیے کافی ہے کہ کس وقت میری موت آ جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا. کتنے نوجوان یہ 6-7 مہینوں میں، کتنے علماء، بڑے بڑے علماء اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ نشانی ہے قیامت. مسلمانوں سمجھو فتنے کے زمانے کی نشانی ہے یہ. اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھانے. ابھی چند دن پہلے بڑے بڑے 5 علماء کو اللہ نے اٹھا دیا، بڑے بڑے. اب ان کی جگہ کو پور کرنے کے لیے لوہے کی گنے چبانے پڑتے ہیں، اتنی محنت اور کوشش کرنی پڑے تب جا کے ان کی جگہ پور ہو. لیکن مشکل ہے، جو جگہ خالی کر گیا وہ خالی پڑ گئی. یہ ہے ٹوٹنے کے زمانے کی علامت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں اگر کوئی آدمی عبادت بجا لاتا ہے، 5 وقت کی نماز تکبیر تک پڑھنے کا معمول بناؤ میرے نوجوان ساتھیوں، پھر بعد میں دیکھنا زندگی کا کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے. ہم نے ابھی لطف نہیں چکھا، ایمان کا بھی نہیں چکھا، زندگی کا بھی لطف ہمیں پتہ نہیں. وہ محروم ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی میں کیا سکون ہے، کیا لطف ہے. اللہ تعالیٰ جنت کا لطف عطا فرماتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. اور جو نافرمان ہوتا ہے یہی جہنم کا وبال شروع ہو جاتا ہے. جہنم کی جھلک یہیں سے شروع. بے چینیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، تکلیفیں، بیماریاں، ایک بلا نہیں جاتی 10 بلائیں شروع ہو جاتی. یہ جہنم کا نمونہ ہے. اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس پر بھی مستقل احادیث ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں. تو یہ جو پور فتن زمانہ ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں فجر کی نماز جمعہ کے دن کی ضرور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں. سب سے افضل نماز ہے. سورہ دخان کی تلاوت کریں. ہاں سورہ دخان کے ساتھ میں نے کہا کہ ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. آج میں آپ کو کچھ اعمال بتا کے جاؤں، ہمیشہ یاد رکھنا تاکہ میں بھی یاد رکھوں اور میں بھی اس پر مستقیم رہوں. اللہ تعالیٰ استقامت دے مرتے دم تک. اس بنا پر میں آپ کو کہتا ہوں ایک تو سورہ دخان کی تلاوت ضرور کریں جمعہ کی رات. دوسری بات سورہ الف لام میم سجدہ 21 پارے میں اور سورہ ملک 29 پارے میں پہلی. یہ تینوں ملا کر بہت بہت تک 10 منٹ لگے. بس 10 منٹ میں ہمارا کام بن جائے. قبر میں کتنے سال سنا ہے معلوم؟ ہزاروں سال سنا ہے. ایک دم سے پوری قبر سے اٹھائے جائیں گے. اور قبر کا عالم بڑا خطرناک ہے. سب سے کٹھن اگر کوئی منزل ہے تو قبر کی منزل. معلوم نہیں قبر میں کیا بیت رہی ہوگی لوگوں کو. ہم تو 5-10 دن ان کو یاد کرتے ہیں سب بھول جاتے. بعض کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو 1-2 دن بہت روئے، لیکن 10-15 دن کے بعد گھر میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنا بڑا آدمی گھر سے رخصت ہو گیا. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ایسے بڑے بڑے علماء، مفتیان، شیوخ، مشائخ انتقال فرما گئے. آج ان کا کوئی تذکرہ نہیں. 1 سال بھی نہیں، کچھ مہینے ہوئے تو یاد ہی نہیں کرتا. تو ہمیں کون یاد کرے گا؟ اگر تو ساتھ آئے گا ہمارا عمل ساتھ آئے گا. سمجھ لو مسلمانوں، میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں.
غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے. غفلت تو کیا گناہوں میں گزر رہی ہے. بہت ناقدری ہو رہی ہماری نوجوانی کی، ہماری زندگی کی. سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو ہماری زندگی ہے، ہماری عمر ہے. یہ زندگی اور عمر بڑی غفلت میں گزر رہی ہے. کل قیامت کے دن کبھی افسوس منائیں گے، بلکہ مرنے کے بعد ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے. اس کی موت آئے گی کہ وہ کبھی افسوس ملے گا، حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں اس وقت کو اللہ کے ذکر میں لگا دیتا، میں مصروف رکھتا، میں مشغول رکھتا، میں وقت کو ضائع نہ کرتا، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا. اور دنیا کی جو لذتیں ہیں یہ تو وقتی ہے. گیم کھیلے چلو 2 گھنٹے، پھر بات نہیں کیا، کچھ بھی نہیں. 2 گھنٹے ضائع ہو گئے، اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ مت سمجھنا کہ جو گیا وہ وقت گیا، نہیں، اللہ کے یہاں لکھ لیا گیا کہ اس نعمت کا حساب دینا پڑے گا کہ اتنی بڑی نعمت ہم نے آپ کو دی تھی، اس کو آپ نے کیسے گزارا. گناہوں میں گزارا، وقت کو ضائع کر دیا، اپنی صلاحیتوں کو برباد کر دیا. اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر غلط ہم نے موبائل کو استعمال کیا تو اس کا حساب دینا پڑے گا. موبائل ایک نعمت بھی ہے اور مصیبت بھی ہے بڑی خطرناک. یہ موبائل ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتا ہے، جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. اور آج کل ہم نے جو استعمال کیا تو وہ جہنم کا سبب بنے، ایسا استعمال کیا. تو قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے، اکیلے سونا ہے. بڑا وحشت ناک یہ منظر ہوگا. تنہائی، کوئی ساتھ نہیں ہوگا سوائے اللہ کی مدد کی. جب تک کہ اللہ تعالیٰ ستاری نہ فرما رہے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، واقعیتاً آدمی برباد ہو جائے گا اور ہلاک ہو جائے گا. تو اس کے لیے الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کی پابندی کریں گے انشاءاللہ خود عزیز. یہ ہماری حفاظت کریں گے. یہ 2 صورتیں 10 منٹ لگتی. کوئی ہمارا ساتھی، کوئی بھائی، والدین مل کر، بیوی، بچے، کوئی ساتھ نہیں دے گا. یہ 2 صورتیں کام آئی تو اس کی پابندی کریں. دوسری بات ایک ضمن گیری میں کہہ دی، چلو آج کل سب سے بڑی اگر کسی کو فکر ہے تو روزی کی اور روزگار. کتنی تگودو کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پر ہماری توجہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرو. آپ کا مسئلہ ہے روزی کا، اللہ کبھی اس کو فقر و فاقہ میں نہیں رکھتا، کبھی محتاج نہیں بنائیں گے مالی اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے، روزی کے اعتبار سے. اور جو یقین کے ساتھ کرتا ہے، علماء یوں فرماتے ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں ہمیں تجربہ ہے اس بات کا، اگر کسی کو روزگار نہیں ملتا، ملازمت نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی تو وہ پابندی کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ العزیز. اس سورہ واقعہ کی برکت سے 1 مہینے کے اندر، بعضوں نے تو ہفتے میں یوں فرمایا کہ اس کو ملازمت اچھی مل جائے گی. ایسی فضیلت کی، لیکن ہم اس سے واقف ہیں، ناواقف ہیں، ہم اس سے جاہل ہیں. اچھا یہ بات تو میں نے ضمن کہی، اصل مجھے وہ دجال کی بات بیان کر. تو اس کے لیے کیا ہے معلوم؟ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اس کی خاص فضیلت ہے. جمعہ کے دن جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے. کتنا بڑا فتنہ! کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے اپنے امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو. ہمارے نبی نے بھی ڈرایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے زمانے میں چھوٹے دجاجل شروع ہو چکے ہیں. کیسے شروع ہوئے معلوم؟ میں مختصر میں کہوں. آج کل کے حالات دیکھو کیا ہو رہا ہے. جو احادیث جو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کو پتا ہے یہ سب ہونے والا ہے. تم لاکھ آندولن کرو، لاکھ مخالفت کرو، لاکھ وروध کرو، لیکن وہ تو ہو کر رہے گا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کیا فرمایا معلوم؟ کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا.
پانی کی نہریں ہوگی، سب کچھ اس کے قبضے میں ہوگا۔ آج کل یہ جو کسان آندولن ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، یہ ہونے والا ہے، اور یہ آندولن کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ دجال کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے، کیونکہ جتنے بھی غذا ہیں، جتنے بھی دانے ہیں، اور کھیت کی جتنے بھی مطلب کہ پیدا ہونے والی اناج ہے، جو غذا ہے، وہ ساری کی ساری دجال کے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ دجال کے تاریخیں ہیں، یہ سب میں نام نہیں لیتا، مسجد ہے اس لیے، کون سب کو پتا ہے۔ آج کل ہماری حکومت جس کی اشاروں پر چلتی ہے، یہ دجال کی تعلیم دے، ان کے لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ اور کیا مطلب معلوم؟ کیونکہ اس زمانے میں صحابہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کوچیاں کیسی ہوتی ہے، مشینریاں کیسی ہوتی ہے، موبائل کیسا ہوتا ہے، نہیں سمجھ سکتے تھے، تو اس کی جو تعریف ہوتی ہے، اس کا جو تعارف ہوتا ہے کہ اس کا یہ کام ہوگا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مثال میں دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں مسافت قریب ہو جائے گی۔ کیا مطلب اس کا؟ اس فون نے مسافت کو قریب کر دیا، امریکہ کو ہاتھ میں کر دیا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے ویڈیو کال کرو، امریکہ والا ہماری بات سنے گا فوٹو دیکھ کر، اور ان کو ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے، مسافت قریب ہو چکی، ہمارے قبضے میں آ چکی۔ یہ تو پیشین گوئی ہے، حدیث میں ہے، لیکن حدیث کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور آج کل کے زمانے میں جو مطلب کہ فتنے ہیں، ان فتنوں کو حدیث کے ساتھ منسلک کریں، منطبق کریں، انطباق کریں، تو پتا چلے گا کہ ساری باتوں کی پیشین گوئیاں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی۔ یہ تو کسان آندولن ہو رہا ہے، یہ چند آدمیوں کے لیے اناج کا ذخیرہ کرنے کے لیے سرکار کوشش کر رہی ہے، اور ان کے خلاف لوگ رات دن رستوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نیند نہیں اڑتی، تب سے مست نہیں ہوتے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ سب ایک گروپ کے پاس اناج آ جاتے ہیں، اب ان کے پاس کتنا اناج ہوگا آپ نے دیکھا، انہوں نے آج سے کوٹھیاں بنا لی۔ کتنی بڑی کوٹھیاں ہیں معلوم؟ پہاڑ جیسے۔ یہ ہے اشارہ کہ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، یعنی اناج، گیہوں، جتنا بھی سب کچھ ہے، اگنے والی چیزیں کھیت میں سے، وہ سب ان کے قبضے میں ہوگی۔ وہ جب چاہے گا لوگوں کو دیں گے، اور جتنی مطلب کہ وہ مہنگی اور جتنے بھاؤ میں وہ بیچنا چاہیں گے وہ بیچ سکیں گے، ان کے قبضے میں ہوگا، اور جس کو چاہیں گے ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو نہ بیچے۔ یاد رکھنا اس بات کو، میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، ان کے قبضے میں سب کچھ۔ یہ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور ایسی قحط سالی آئے گی، دیکھو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش بھی 1/3 رک جائے گی، اور زمین میں سے اگنے والی جتنے بھی نباتات ہیں، اناج، غلے ہیں، وہ بھی 1/3 رک جائے گا اللہ کی طرف سے۔ پھر دوسرے سال پھر قحط سالی ہوگی تو 2/3 بارش رک جائے گی، اور 2/3 اناج رک جائے گا۔ پھر تیسرے سال مکمل بارش رک جائے گی، اور اناج بالکل بند ہو جائے گا، اور ان کے قبضے میں اناج آ جائے گا۔ کن کے قبضے میں؟ دجال کے کارندوں کے قبضے میں۔ ابھی سے تیاری شروع ہو رہی ہے۔ یہ حدیث میں، اس میں آپ سے کہتا ہوں، مسلمانوں کو ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کو تو آخرت سے ڈرنے کی چیز ہے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کے اناج کی نہیں۔ چاہے ہم بھوکے مر جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم بھوکے مریں گے، شہادت کی موت ہوگی انشاءاللہ، لیکن ہمیں جو فکر کرنی ہے دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرو۔ ایسے حالات میں، یہ دجال کے فتنوں کے زمانے میں، آپ دیکھو پوری حکومت چند آدمیوں کے لیے کام کر رہی ہے، چند آدمیوں کے لیے، ان کو غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور خاص کر کے مسلمانوں کی۔ اور حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے موتیں واقع ہوگی۔ دیکھو پوری دنیا میں کثرت سے موتیں واقع ہوگی، اور مسلمان بھی کثرت سے مریں گے، مریں گے نہیں ماریں گے۔ حدیث میں آپ کو پتا ہے یہ یدھ چل رہا ہے، آپ کہیں کہ کہاں یدھ ہے؟ ارے یہ بھی یدھ ہے بغیر بم والا،
کون سا؟ کورونا والا یوز. یہ کورونا جو دنیا میں ایک پروپیگنڈا ہے، ایک سازش ہے. کورونا کا نام ہے، اس سے خطرناک بیماریاں ہیں، اس سے زیادہ موتیں واقع ہوتی ہے دوسری بیماریوں سے، لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن کورونا کا تذکرہ ہے. کیوں؟ آئندہ ان کی جو سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، ان کو وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو پورا کریں گے وہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی وہ پورے ہونے والی ہے. کون سی؟ کہ کثرت سے مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا. آپ نے پڑھا ہو تو، میں نے تو پڑھا، پیپر کا کریں. ہاں، فون کو اچھا استعمال کرو. خبریں جو اس طرح کی ہیں اس کو دیکھو. اپنے علماء کے بیان کتنے آتے ہیں، کیسی کیسی باتیں ہیں، قرآن حدیث کو سمجھاتے ہیں. اس طرح اچھا استعمال کرو. قرآن کی تلاوت بھی آتی ہے، تفسیر بھی آتی ہے، احادیث کا درس بھی آتا ہے. لیکن آپ اپنے اعتبار سے ہر قسم آپ کا بیان مت سننا. پہلے کسی عالم، اپنے جو گاؤں میں امام ہو، عالم ہو، ان سے پہلے تعلق قائم کرنا اور ان سے پوچھنا کہ میں کس عالم کا بیان سنوں. ہر قسم آپ اس کا مت سننا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. کیوں گمراہ ہوں گے معلوم؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنے کے زمانے میں سب سے بڑا اگر مجھے کسی چیز کا اندیشہ ہے تو گمراہ کرنے والے لیڈروں کا ہے. آج جو لیڈر ہے چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان، کتنے ایسے ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ہے کہ سمجھنے کا نام نہیں لیتا. بیچارے کے پاس علم نہیں ہے. اور اسی طرح جن کے پاس علم ہے ان کے پاس بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے. موبائل سے فرصت نہیں ملتی، دنیا کی تسکینوں سے فرصت نہیں ملتی، محفلوں سے فرصت نہیں ملتی، باتوں سے فرصت نہیں ملتی، گپ شپ سے فرصت نہیں ملتی، تو پھر علماء کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ اس لیے ہر کس ناقص کا بھی بیان مت سنو ورنہ گمراہ نہ ہوگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، تمہیں جہنمی کا بنا دے. سب ایسے گمراہ کن جو ہوں گے لوگ وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور سب کو مطلب کہ پکڑ پکڑ کے گمراہ کر کے سب کو جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہیں. یہ زمانہ آ چکا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا خوف تھا، بڑا اندیشہ تھا دجال کا. سب سے بڑا فتنہ اگر اس امت میں آنے والا ہے تو دجال کا فتنہ، اور دجال کا فتنہ آنے کی تیاری ہے. نشانیاں شروع ہو چکی ہیں. کیسے معلوم؟ مختصر ایک اور میں حدیث سنا دی، یاد آتی ہے تو میں کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کا ساتھ دیں گے یہود لوگوں نے دجال کی عبادت شروع کر دی. اور دجال ہوگا بائیں آنکھ سے کانا اور دائیں آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی. آج کل انہوں نے ایسی بت اور ایسی صورت بنائی ہے کہ اس کا چہرہ ہے، بائیں آنکھ سے کانا ہے، یہاں سے سپاٹ ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں. شروع ہو چکی ہے. لاکھوں کی تعداد میں یہودی کی عبادت کرتے ہیں اسرائیل. اور کیا پیشن گوئی فرمائی کہ اللہ کے رسول یہود ان کا ساتھ دیں گے، اور یہود جب ساتھ دیں گے تو ایک ساتھ میں وہ جمع ہوں گے. ان کی پوری دنیا میں کہیں حکومت نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی بنا پر ایک جگہ ان کا جمع ہونا اور ان کی حکومت بننا ضروری تھا. تو کسی بھی طرح فلسطین میں بن گئی. کہ پیشن گوئی ہے تم لاکھ نہ چاہو، کتنے سب اسلامی ممالک ہیں فلسطین کے آس پاس میں، اسرائیل کے آس پاس میں 15 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ اتنے چھوٹے سے ملک کا مقابلہ کر سکے. کیا وجہ ہے؟ یہ پیشین گوئی ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب جمع ہوں گے، وہ سب انتظار کر رہے ہیں. ابھی سے زمین ہموار کر رہے ہیں. آپ مطالعہ کریں اور ان کے حالات کا جائزہ لیں. آج کل یہود کیا کر رہے ہیں؟ ابھی جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، ان کو شہید کرنے کی فکر ہے. رات دن اس کی کوشش میں ہے. وہ اصل میں یوں کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو عمارت تھی اس طرح وہ بنانے کی تیاری میں ہے کہ یہی ہماری عمارت ہے اور یہی مبارک ہے اور اس کی برکت سے ہم پوری دنیا میں حکومت کریں
کریں گے. اور کس کی طرف اشارہ؟ دجال کی طرف اشارہ. اور واقعیتاً دجال جب آئے گا پوری دنیا میں ایک اعتبار سے گھومے گا پھرے گا, صرف 40 دن دنیا میں رہے گا, لیکن پہلا دن جو اس کا ہوگا 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور 37 دن 37 ڈیز عام دنوں کی طرح ہوں گے, لیکن پوری دنیا میں گھومتے رہے گا. اس کے پاس ایسے آلات ہیں ابھی سے یہود نے تیار کر دی. حدیث میں ہے کیا عجیب واقعیتاً جتنے آپ حدیث پڑھو گے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا. آسمان میں تمہیں کیسی کیسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرما دی. ایک بات آگے سے پوچھو گے جو فرما دیا خوب بہت ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام لد میں سے وہ نکلے گا. آج اسرائیل میں ایک لد جگہ ہے, وہاں ایئرپورٹ بن گیا. آپ کو پتا ہوگا لد ایک جگہ ہے جہاں سے دجال نکلے گا. وہاں تیاری سب ہو چکی ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا. اب اس زمانے میں صحابہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ پلین کیسا ہوتا ہے, ومان کیسا ہوتا ہے, ہوائی جہاز کیسا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے اس کو یوں فرمایا وہ گدھے پر سوار ہوگا. لیکن گدھا کیسا ہوگا؟ 2 ہاتھ کے بیچ میں 40 ہاتھ گز کی مطلب کہ اتنا فاصلہ ہوگا. کیا مطلب اس کا؟ اس کی جو 2 پانکھیں ہیں وہ کتنی بڑی, وہی آنچ. وہ فلائٹ تیار ہے, پلین تیار ہے دجال کے لیے, تیار ہو گیا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی وہ گدھا اصل میں صحابہ کو کیا سمجھا ہے؟ وہ گدھے کی شکل ہے, وہ گدھے کی صورت ہے. جو ہوائی جہاز ہوگا اتنا بڑا ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مساوت اور اس کی جو چوڑائی اور بڑائی کو بیان فرمائی اس کی حالت میں بن چکا ہے دجال کی آمد کے لیے. اور اسی کو وہ اللہ سمجھتے ہیں, اور وہ یوں کہتے ہیں ان کے آنے کے بعد پوری دنیا ختم ہو جائے گی, پوری دنیا کو ہم اپنے قبضے میں کر لیں گے. اور سنو مسلمانوں, دجال کے آنے سے پہلے چھوٹے دجاجیل ہوں گے, وہی کام کریں گے جو بڑا دجال کرے گا, تو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کرے گا. سن لو, اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو میں آپ کو کہتا ہوں, آج پوری دنیا یہود کے قبضے میں ہے. یہود کی اشاروں سے چلتی ہے پوری دنیا. یہ تو ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, وہاں سے اپنے آقا سے اشارے ملتے ہیں. آقا کون؟ یہود, اسرائیل. کیسا دوستانہ تعلق ہے. جو یہود ہمارا دشمن, وہی ہمارا دشمن مشرک یہاں کا ہندو, وہ آپ کو بخشے گا نہیں. جس طرح یہود مسلمان کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا, تو اسی طرح یہ مشرک, یہ ہندو مسلمان کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. جیسے کہ آج کل کے حالات ہمیں بتلا دیا, لیکن مسلمان ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں, مشرکین کے ساتھ بھی دوستی کر رہے ہیں, یہود کے ساتھ بھی دوستی کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات کہتے ہیں, بڑے بڑے اسلامی ممالک آج یہود کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے. سعودی, یہ بولے صحیح, ابو دھابی, یا اللہ کتنے افسوس کی بات ہے. یہ سب جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں انہوں نے دوستانہ تعلق قائم کر لیا, اور جو مسلمان حکومت ہے ان کے ساتھ دوستی توڑ دی, قطع تعلق کر لیا. ترکستان بائیکاٹ ہے سعودی کے اندر ترکی کی چیزوں کی. کتنے افسوس کی بات ہے. دیکھو تو صحیح, یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, یہ پیشن کوئی نہ ہے کہ ایسا ہونے والا ہے. اور انشاءاللہ العزیز اب انتظار کرو. مسلمان تو کیا ہے معلوم, کبھی نا امید نہیں ہوتا. ایسے حالات میں تو اور زیادہ امید کرنی چاہیے. ایسے حالات میں تو اس کا ایمان اور مضبوط بننا چاہیے کہ یہ حالات کا ہمیں پتا پہلے سے ہمارے آقا نے بتلا دیا. تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو ان حالات میں ہمارے آقا نے یوں فرمایا, ان حالات کے اندر جو عبادت بچا جاتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, تلاوت کی پابندی کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اللہ تعالیٰ صحابہ کے زمانے کے 50 صحابہ کے عمل کے برابر اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتے ہیں. نماز کرو پابندی کے ساتھ, تلاوت کرو پابندی کے ساتھ, آپس میں صلہ رحمی کرو, قطع تعلق چھوڑ دو, ایک دوسرے کا حق ادا. اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ بہت بدلا دے گا, بہت مدد فرمائے گا. ایسے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسا میری طرف ہجرت کرنے والا.
اور ہجرت کرنے والے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جیسے ہجرت کی اس کے سارے گناہ معاف، تو ہماری مغفرت ہو جائے گی عبادت کی برکت سے. تو یہ جمعہ کا دن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس دن کی برکت سے سورہ کہف پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کتنے خطرناک مسلمانوں فتنے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے اسلام کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں. وہ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے نہیں چاہتے کہ ہم اسلام کو باقی رہیں، ہم مسجدوں کو آباد رکھیں، ہم مدرسے کو قائم کریں، ہم دعوت و تبلیغ کا کام کریں. یہ نہیں چاہتے. یہ تو ایک سازش ہے کورونا کے نام کے اوپر، اور اس کے سبب سے آپ نے دیکھا مدارس بند ہیں، مساجد جیسی ہونی چاہیے وہ بند ہیں، حرمین بند ہیں، اور اسی طرح مکاتب بند ہیں. یہ سب دعوت و تبلیغ کا کام بند ہے. یہ سب کورونا کے سبب سے. یہ اصل میں وہ نہیں چاہتے یہ مشرکین کہ دین کا کام ہو یہاں پر. ایسے وقتوں میں ہمیں اور زیادہ امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز اصل میں کیا ہے معلوم. یہ بھی میں آپ کو ایک بات بتلا دوں. ڈرنے کی چیز میں آپ کو بتلاتا ہوں. اس زمانے میں اللہ تعالی جس وقت اسلام کو غلبہ دے گا، اور اسلام کو غلبہ ہونے والا ہے، سن لو، یہی حالات بتلاتے ہیں کہ اسلام کو غلبہ ہونے والا ہے. پوری دنیا میں اسلام غالب ہو کر رہے گا. یہی حالات بتلا رہے ہیں. نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے. انشاءاللہ العزیز خدا تو وہی شان والا ہے جو پہلے تھا اور ابھی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، اور وہ ہمارا خدا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم نے خدا کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، تو یاد رکھنا مسلمان ہی مطلب کہ دنیا میں غالب رہے گا. جس طرح اللہ غالب، اللہ قوت اور قدرت والا، طاقت والا، تو اسی طرح انشاءاللہ مسلمان ہی غالب رہے گا، وہی قوت والا، طاقت والا رہے گا. اس کو کوئی زیر نہیں کر سکے گا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکے گا. اگر صحیح معنوں میں ہم نے اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھا. یہ زمانہ وہ ہے پر فتن کہ اس زمانے میں ہمیں اسلام کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن ایک ہی عمل کے ذریعے سے، پر یہ جمعہ کے دن کے عمل کے ذریعے سے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ ڈرنے کی چیز میں آپ کو بتاؤں، اسلام تو غالب آنے ہی والا ہے، لیکن اس سے پہلے جو منافق جیسے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے گا، پہلے اسلام میں سے نکال دے گا. اللہ حفاظت فرمائے. یہ بڑی خطرناک پیشین گوئی ہے مسلمانوں. کون منافق؟ جو غیروں سے دوستی کرے، یہود و نصارہ مشرکین سے دوستی کرے، یہ منافق ہے. مجھے بولنا ذرا جسارت لگتی ہے، ذرا جرأت مجھے محسوس ہوتی ہے کہ میں دلیری کروں اس بات پر کہ مثال کے طور پر آج کعبہ شریف کے ممبر کے اوپر وہاں کا امام یہود کی دوستی کے لیے حدیثوں سے ثابت کرے ان کی دوستی کو. کتنی افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ اچھوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. جن کو آج ہم موحد سمجھتے تھے، پکے مسلمان سمجھتے تھے، آج ان کی زبانوں سے وہ باتیں نکل رہی ہے جو نفاق کی باتیں ہیں، منافقانہ باتیں ہیں، یہود و نصارہ کی دوستی کی باتیں ہیں، اور وہ قرآن حدیث سے وہ ثابت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کلام مجید میں صاف بیان فرمایا ان سے بالکل دوستی مت کرو، ان کو دشمن سمجھو. یہ جس طرح تمہیں دشمن سمجھتے ہیں یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اسلام کی حالت میں ہو. جب تک تم ان کا دین قبول نہیں کرو گے وہاں تک یہ تم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے. تو آج یہ دوستی کر رہے ہیں جن کو ہم پکے مسلمان سمجھتے تھے. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. پوری دنیا نے سمجھا تھا یہ مسلمان ہیں اور اللہ نہیں چاہتا اپنے اسلام کو غالب کرے منافقوں کے ذریعے سے. اسلام کو غالب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ منافقوں کو الگ کر دے گا. یہ بہت خطرناک بات کہی میں نے. ہاں کوئی نہیں کہے گا یہ بات. تو ڈرنے کی چیز ہے کہ کہیں اللہ ہمیں الگ نہ کر دے. دیکھو کتنی مسلمان لڑکیاں الگ ہو رہی ہے اسلام سے. یہ ہے ڈرنے کی چیز. یہ ہونے والا ہے. اور کتنے مسلمان نکل رہے ہیں اسلام میں سے اور
امن کے اعتبار سے تو نکل چکے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے آج سے 50-60 سال پہلے ایک بات بیان فرمائی تھی. امت کو ڈرایا تھا ایک بڑی اجتماع ہے. یہ لوگوں، اے مسلمانوں، امت عملی ارتداد میں مبتلا ہو چکی ہے. عقیدے کے ارتداد میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. یہ جملہ فرمایا تھا 7 سال پہلے. عملی ارتداد کا مطلب کیا؟ کافروں کے جیسے بال جیسے مسلمان نوجوان. ایک بات یہ ہے عملی ارتداد. سن لو میرے نوجوانوں، ہیئر کٹنگ والوں، عجیب عجیب جو اسٹائل جو نام رکھ چھوڑا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منافقوں کو، یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ کی نقل ہے. اللہ کے رسول نے اس کو حرام فرمایا ہے. یہ عملی ارتداد ہے. عملی ارتداد میں مبتلا ہو چکے ہیں. ان کا لباس دیکھو، مذاکرہ دیکھو، چہرہ دیکھو، ان کے معاشرت دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو، ان کے رسم و رواج دیکھو، ان کی نکاح کی مجلس سے دیکھو، ان کی خوشیوں کی مجلس سے دیکھو، غمی کی مجلس سے دیکھو. یہ ساری باتیں عملی ارتداد میں مبتلا ہو چکی ہے مسلمان. یہ امت عقیدے کے ارتداد میں مبتلا، اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لو. اور عقیدے کے ارتداد میں بھی کتنے مسلمان برباد ہو رہے ہیں، اسلام میں سے نکل رہے ہیں. کتنے نوجوان لڑکیاں، یا اللہ، نیند حرام ہو جا رہے، کھانا حرام ہو جاتا ہے جب اس طرح کی باتیں سنتے. یہ ہمیں تو پتا نہیں، ہم تو کنویں کے میڈک کی طرح ہیں. ہمیں تو یہی کا سب پتا ہے، اور صرف موبائل کا پتا ہے. ہمیں تو صرف کھانے پینے کی فکر ہے اور کھیل کود کی ہمیں تو فکر ہے. صرف یہ جانتے، کچھ نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا دشمن بڑا چالاک ہے، بڑا بیدار ہے. وہ رات کو کام سوتا ہے، 9 بجے سو جاتا ہے، 4 بجے اٹھ جاتا ہے. باطل دن ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان دیکھو، ان کا یقین دیکھو کہ محنت کرو گے تو کامیاب ہوں گے. وہ جلدی سو جاتے ہیں، 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. اور ہمارے نوجوان 12 بجے سو جاتے ہیں اور صبح 9 بجے اٹھتے ہیں. تو اللہ کیسے کامیاب کرے گا؟ یہ امت کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ ہے عملی ارتداد. عملی ارتداد میں مبتلا ہو چکی ہے. ہاں، تو میں نے آپ کو کیا سنایا؟ اسلام ہی کو غلبہ ہونے والا ہے، لیکن غلبے سے پہلے اللہ تعالیٰ چھٹائی کا زمانہ لائیں گے، چھانٹیں گے کہ کون پکا مسلمان. کس کے ذریعے سے اسلام کی مدد لینا ہے، اسلام کی خدمت لینی ہے، کس کے ذریعے سے اللہ اس کو چھانٹیں گے. تو جو صحیح معنوں میں پکا مسلمان ہوگا اللہ تعالیٰ ایک طرف فرما لے گا، اور جو منافقین جیسے ہوں گے، جو کچے مسلمان ہوں گے، جو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ان کا عمل دیکھو تو وہ ارتداد اور کفر، شرک، یہود نصارہ جیسا، اللہ سب کو الگ فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں کہیں مسلمانوں کی فہرست میں سے الگ نہ کر دے. صرف اپنے کو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اپنی نسل، اپنے اولاد کے بارے میں بھی خوف کرنے کی چیز ہے. ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے مسلمانوں؟ بتاؤ. پتا ہے ہماری اولاد 24 گھنٹے میں کتنی دیر قرآن کو رکھنے لیتی ہے؟ بتاؤ. چلو، اچھے اچھے گھرانوں کی میں بات کرتا ہوں، 24 گھنٹوں میں بعض تو ایسے ہیں 10 منٹ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. تو کیا ہوگا امت کا؟ سنبھل جاؤ مسلمانوں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری، اللہ محتاج نہیں ہے. یہ دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے بھی محتاج ہیں اور دین کے بھی محتاج ہیں. جب ہمیں ضرورت ہے، ہمیں احتیاج ہے، تو ہمیں اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. اور کس کی قربانی؟ وقت بھی کی قربانی، نیند کی بھی قربانی، جان کی بھی جب ضرورت پڑے گی قربانی دینی پڑے گی مسلمانوں. ابھی حالات ایسے آنے والے، سن لو میری بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، جان قربانی دینی پڑے گی. اس وقت کیا ہوگا؟ حدیث میں ہے زبردستی آپ کو کفریہ کلمہ پڑھایا جائے گا، اگر نہیں پڑھو گے قتل کر دیا. چلو بتاؤ کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ زبردستی کفریہ بلواتے ہیں نا، چلو یہ بولو تو، اور کتنا مارتے ہیں.
یہ ماب لنچنگ کیا ہے؟ کہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایسا ہونے والا ہے. یہ سب جتنے بھی حالات ہیں واقعات حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو آدمی کو اطمینان ہو جائے کہ یہ تو ہونے والا ہے. مسلمانوں پر ظلم ہونے والا ہے، مسلمان مظلوم ہے، لیکن مدد اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی. لیکن کب مسلمانوں کے ساتھ؟ جب سے وہ اسلام پر پکے بھی ہوں، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں. یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے میں نے 20 میں ایک بات کہی، جمعہ کا دن ہے تو سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرنا. لوگ میں کوئی ایسا فرد باقی نہ رہے، نہ کوئی عورت، نہ کوئی مرد، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بوڑھا، کوئی ایسا باقی نہ رہے کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے لیے نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا. اگر سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کرو، میں انشاءاللہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے میں کہتا ہوں، آج کل جو فتنے ہیں، چاہے چھوٹے دجال کا فتنہ ہو، بڑے دجال کا فتنہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سورہ کہف کی برکت سے اللہ محفوظ فرما لے گا، اللہ حفاظت فرما لے گا. اور دوسرا فائدہ تو بہت ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنے گناہ ہوں گے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا دوسرے جمعہ تک. جتنے جمعہ پڑھتے رہو گے ہر دوسری جمعہ تک اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی. کوئی دجال اس کے ایمان پر زد نہیں لگا سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرمائیں گے قدم سے لے کر آسمان تک، جو کل قیامت کے اندھیروں میں کام آئے گا. اور ایک روایت میں ہے یہاں سے لے کر کعبہ شریف تک اللہ نور عطا فرمائے گا، اور اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا دیں گے. لیکن کب سورہ کہف کی تلاوت ہو اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرمائیں گے. اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. اس کی وجہ کیا؟ میں مختصر وجہ بتلا دوں. آپ کہو گے اتنی زیادہ فضیلت، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف اتنی زیادہ فضیلت کیا وجہ ہے؟ اصل میں سورہ کہف کا معنی واہ، ایک لمبا واقعہ ہے نوجوانوں کا. اس زمانے میں جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، جیسے کہ آج کل ہے. وہی زمانہ تھا جیسے آج کل ہے. ہمارے خلاف بڑی سازشیں بن رہی ہے. مسلمانوں یاد رکھنا، وہ نہیں چاہتے کہ ایک مسلمان بھی ہندوستان میں باقی رہے. آپ نہیں دیکھتے روزانہ کیا ہو رہا ہے نیا نیا. سمویدھان جو یہاں کا ہے، یہاں کے جو رولس ہیں وہ بدلے جا رہے ہیں، اور اپنا مطلب کہ جو من مانا جو سمویدھان ہے ہندو راشٹر کا وہ تھوپا جا رہا ہے زبردستی. آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ جو آج کل راشٹرپتی بھون ہے اس کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہے. وہ یوں کہتے ہیں ہم الگ سے بنائیں گے. ارے کیا اصل میں ان کا ارادہ دوسرا ہے، ان کا منصوبہ دوسرا ہے. کیا منصوبہ؟ یہ کچھ نہیں چاہتے. یہ پہلے کی جو چیزیں ہیں سمویدھان والی، یہ جو ہمارا بھارت جو ہے، جہاں تک ہو سکے بھارت بولو. یاد رکھنا ہندوستان بولنا یہ بھی ان کی سازش ہے. کیا مطلب ہندوستان؟ کہ یہ تو ہندوؤں کا ہے، مسلمان کا تھوڑی ہے. حالانکہ کسی سمویدھان کے اندر ہندوستان کا لفظ ہی نہیں ہے. ہندوستان کا لفظ تو انہوں نے بنایا ہے، RSS والوں نے. آپ کو سب کہتا ہوں، لیکن آج مسلمانوں کی زبان سے بھی یہ لفظ نکل جاتا ہے. اللہ حفاظت فرما رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں گویا کہ دیکھو یہ ہندوؤں کا ہے. تم خود بولتے ہو ہندوستان، ارے بھارت بولے یا انڈیا بولے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آئندہ ہندو راشٹر کی یہ مقدمہ ہے. اور ہندو راشٹر کا مطلب کیا؟ کہ یہاں ہندوؤں کا چلے گا، سمان سول کوڈ ہوگا. یہ مسلم پرسنل کچھ نہیں ہوگا. ہم جو چاہیں گے ایسا ہی کوڈ بنے گا، ایسا ہی قانون بنے گا. ہم کیا بنیں گے بتاؤ مسلمانوں اس وقت؟ دیکھو تو صحیح کیسے کیسے قانون پاس ہو رہے ہیں. لو جہاد جانتے ہو کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر مسلمان لڑکی مشرک بنے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک مشرک لڑکے اگر مسلمان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں
تو یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ نہیں دیکھتے کیا کیا ہوتا ہے. پورے ہندوستان ایک ہو جاتا ہے. سارے ہوتے ہیں ہندوستانی یہ ہندو جو ہیں وہ سارے مشرکین ایک ہو جاتے ہیں مسلمان کے خلاف. لیکن مسلمان کی ہمت نہیں. ہماری کتنی لڑکیاں مشرک ہو جاتی ہے اور وہ ٹی وی میں، اخباروں میں، سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں سب میں اس کو دیتے ہیں. لیکن مسلمان کی جو نہیں لگتی، مسلمان کے پیشانی میں پسینہ نہیں آتا، مسلمان کی نیند حرام نہیں ہوتی، کھانا حرام نہیں ہوتا. کیسا ہمارا ایمان ہو چکا ہے. کتنے ہم مغلوب ہو چکے ہیں، مرعوب ہو چکے ہیں کہ کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. پہلے زمانے میں ایک اگر مسلمان لڑکی کو کوئی ستاتا تو پورے سارے مسلمان کھڑے ہو جاتے تھے. ایک جماعت ہو جاتی تھی ان کے مقابلے کے لیے. تن من دھن کی بازی لگا دیتے تھے. آج مسلمان کی ہمت نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ یہ مرعوبیت ہے. اور مرعوبیت کیوں ہے؟ یہ بھی حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بزدلی عام ہو جانے کی. کیوں معلوم؟ حب الدنیا و کراہیت الموت کی بنا پر دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ چکی ہے اور موت سے ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، موت کو مکروہ سمجھتے ہیں، ڈرتے ہیں ہم موت کو. اس بنا پر یہ حالت ہو چکی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے جو بڑا فتنہ ہے دجال کا، اس سے بچنے کے لیے جمعہ کے لیے پابندی کرو سورہ کہف. اور ایک بات جو میں آپ کو کہنے والا ہوں، انشاءاللہ فکر مت کرو، غلبہ کا اسلام ٹھیک ہوگا، یہ حدیث میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا. اس غلبے میں براہ راست اللہ نہیں ہوگا نازل ہونے والا، بلکہ انسانوں ہی سے کام لے گا، مسلمانوں ہی سے کام لے گا. تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے گے. اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرما لے گے. ہمیں اللہ تعالیٰ مقبول کر لے گے کہ جس کی بنا پر اپنے دین کی مدد ہو جاتی ہے، دین کی خدمت ہو جاتی ہے. تو غلبہ کب ہوگا معلوم؟ یہ تیاریاں شروع ہوئی انشاءاللہ. یہ جو حالات بتا رہے ہیں نا، انشاءاللہ آئندہ اسلام کے غلبے کی یہ نشانیاں ہیں. کیسے نشانیاں؟ ایسے حالات میں حضرت مہدی ظاہر ہوگی. مختصر حضرت مہدی کے بارے میں سب نہ آیا تو میں آپ کو کہہ دوں، حضرت مہدی ظاہر ہوں گے. دیکھو میں کیا لفظ بولتا ہوں، ظاہر. پیدا نہیں، پیدا تو ہو گئے ہوں گے. ظاہر کب ہوں گے؟ 40 سال کے بعد. ان کی عمر 40 سال کی ہوگی، اس کے بعد ظاہر ہوں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت مہدی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں امیر بنوں گا، میں خلیفہ بنوں گا مسلمانوں کا. 40 سال تک وہ بھی انجانے ہوں گے، ناواقف ہوں گے. تو ایک دم سے وہ کیسے خلیفہ امیر بن جائیں گے؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کے اندر امارت کی اور خلافت کی صلاحیت پیدا کر دی. ایک ہی رات میں. کہ کس طرح مطلب کہ حکومت چلانے کی، کس طرح امیر بننے کا، امیر کی ذمہ کیا کام ہے اور کس طرح اس کو نبھانے کا، وہ ساری صلاحیت اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو عطا فرما دی. اور کیا ہوگا معلوم؟ دیکھو آج کل شروع ہو چکا ہے لڑائیاں کرسی کے بارے میں، خلافت کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ عربستان میں آپس میں یہ جو بادشاہ کا جو خاندان ہوگا اس میں لڑائی ہوگی. وہ یوں کہے گا میں امیر بنوں، میں بادشاہ بنوں، میں خلیفہ بنوں، وہ کہے گا میں بنوں. آج کل یہ لڑائیاں ہو رہی ہے رویل فیملی میں. میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، جو جانتے ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ محمد بن سلمان جو بنے نے کتنوں کو تو جیل میں ڈال دیا، کتنے شہزادوں کو. نہیں چاہتے تھے کہ یہ بنے. پتا بھی نہیں ہے کہ کتنے کہاں غائب ہیں، روپوش ہیں، نام و نشان نہیں ہے. کتنوں کو تو جان سے ختم کر دیا، پتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. یہ لڑائیاں شروع ہو چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ ابھی بادشاہ نہیں بنے گا، کوئی آپس میں لڑائی ہوگی، اختلاف ہوگا. اتنے میں یہ جو حضرت مہدی ہوں گے مدینہ میں ہوں گے اور مدینہ سے وہ سفر کر کے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئیں گے اور حج کا زمانہ ہوگا. یاد رکھنا، آپ کو ایک نشانی میں بتلا دوں، اگر آپ کے اندر ہمت ہو اس وقت
تو کسی بھی طرح تن من کی مطلب کہ بازی لگا دینا اور کسی بھی طرح اس سال حج میں چلے جانا، چاہے 25 لاکھ خرچہ ہو چاہے 50 لاکھ خرچہ ہو، اللہ نے اگر آپ کو اس وقت ہمت دی ہو، اتنا مال جو عطا فرمایا ہو کہ حج کے لیے جانے میں آپ کو 50 لاکھ خرچ ہوں گے تو 50 لاکھ بھی خرچ کر لینا اس وقت۔ کس وقت؟ جس رمضان المبارک میں چاند گرہن بھی ہو سورج گرہن بھی ہو، یہ دونوں جب گرہن لگے تو اسی سال حضرت مہدی مکہ میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو علامت رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سال حضرت مہدی ظاہر ہوں گے اس سال کا رمضان میں چاند گرہن ہوگا اور اسی طرح سورج گرہن ہوگا۔ یہ علامت ہے حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کی۔ تو حضرت مہدی جب مکہ تشریف لے آئیں گے مدینہ سے بھاگ کے کہ کہیں مجھے امیر نہ بنا دیں، آپ اندازہ لگاؤ وہ بیچارے ابھی ان کی ماں بھی ہے ابا بھی ہے لیکن پتا نہیں ان کے اپنا ابا کو بھی کہ میرا ہی بچہ مہدی بننے والا ہے، ابھی ہمیں بھی پتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں ہو۔ دیکھو میرے الفاظ جاننا، سمجھنا میرے الفاظ، کوئی باہر جا کے ایسا مت کہہ لینا کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے مفتی صاحب نے کہا نہیں، ان کو خود کو بھی پتا نہیں مجھے بھی پتا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیدا ہو گئے ہوں گے، حالات ایسے بتلاتے ہیں، لیکن وہ کب پتا چلے گا؟ 40 سال کی عمر ہوگی، وہ بھاگ کے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئیں گے۔ کون پہچان لیں گے؟ بڑے بڑے علماء، اقطاب، ابدال۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مکے چھپ جائیں گے اور حج کے لیے آ جائیں گے تاکہ مجھے کوئی خلیفہ نہ بناوے، مجھے کوئی بادشاہ نہ بناوے، امیر نہ بناوے، لیکن ان کو دیکھ کر جو اللہ والے ہوں گے ان کے چہرے سے پتہ لگا لیں گے یہی حضرت مہدی ہے، زبردستی بیعت کریں گے اور زبردستی ان کو امیر بنا دیں گے۔ اور وہ بیعت ہونے والے سب سے پہلی جو جماعت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے میں حضرت مہدی سے جو بیعت ہونے والے ہیں وہ 313 افراد ہوں گے، اور وہ 313 افراد اس زمانے کے خیر القرون کے علاوہ اگلے زمانے میں پچھلے زمانے میں اتنے بہتر اور اتنے افضل لوگ کوئی نہیں ہوں گے ان لوگوں کے مقابلے میں جو 313 ہوں گے۔ اسی لیے یاد رکھنا کہ مسلمان میں آپ سے کہتا ہوں بڑے بڑے علماء جو ہیں، بزرگان جو ہے ابدال، وہ انتظار میں ہیں کہ ایسی کوئی علامت آ جائے تو ہم مکہ چلے جائیں اور ان سے بیعت کریں۔ 313 ہوں گے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا اگر آپ کے اندر اگر ہمت ہو تو ضرور مطلب کہ اس وقت مکہ چلے جانا، حج کے لیے چلے جانا اور بیعت ہو جانا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد اسلام کا غلبہ ہوگا، بس تیاری ہے، یوں سمجھو۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات، حضرت مہدی، یہ بھی ایک بات میں مختصر کہہ دوں تو ان کی بات آئی، یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک امید کی بات کہہ رہا ہوں، مسلمان نا امید نہ ہو اس لیے، چاہے کیسے بھی حالات آ جائے دنیا میں، کیسے ہی آ جائے، لیکن انشاءاللہ غلبہ تو مسلمانوں کی ہوگا۔ یہ حالت جب تک نہیں آئیں گے وہاں تک حضرت مہدی بھی نہیں آئیں گے۔ سن لینا میری بات، یہ حالات جب تک ظلم و ستم کے نہیں آئیں گے، جب تک مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوگا، پوری دنیا ظلم و ستم سے بھری گی نہیں، سرکشی سے بھر نہیں جائے گی، وہاں تک حضرت مہدی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ ظلم جو ابھی ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر اس سے بھی زیادہ ظلم ہونے والا ہے، سن لینا۔ ہاں تو ایک بات ایک دم مجھے یاد آئی، میں نے کہا تھا کہ وہ کٹنگ پڑھ لینا چاہیے، میں نے ایک کٹنگ پڑھا تھا بار بار، اور امریکہ کا جو ڈاکٹر ہے اس نے یہ بات کہی تھی، کیا کہی تھی معلوم؟ کہ مسلمان جو انڈیا میں رہنے والے ہیں 20 کروڑ، ان کی جان خطرے میں ہے۔ یہ لفظ، یہ قیامت کی نشان ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ سازشیں ہو رہی ہے، منصوبے تیار ہو چکے، لیکن ہم غفلت میں ہیں۔ اگر بچنا ہے اس فتنے سے اللہ سے تعلق قائم کرو، انشاءاللہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کوئی بات نہیں ہوگا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اگر یہ ویکسین آ گئی کورونا کی، حالانکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں، کیوں اس کی ویکسین نہیں ہے؟ کیوں اس کی زبردستی ویکسین نہیں کھلائی جاتی؟ کیوں انجیکشن نہیں مارا جاتا؟ اندازہ لگاؤ آپ، ذرا سروے دیکھو پوری دنیا میں کہ ہائی پریشر سے کتنے مرتے ہیں، کینسر سے کتنے مرتے ہیں، ٹی بی سے کتنے مرتے ہیں، ملیریا سے کتنے مرتے ہیں۔ یہ کورونا کے مقابلے میں تو لاکھوں کی تعداد میں مرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف
کورونا کی فکر ہے، اصل میں ویکسین لانا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اس ویکسین کے شر سے اگر بچنا ہے تو اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے، پوری دنیا بغیر سننا، پوری دنیا ایک میدان میں جمع ہو جائے اور وہ اللہ کو نقصان پہنچانا چاہے، ایک بال بھی لے کر نہیں کر سکتے، ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر پوری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو یاد رکھنا مسلمانوں، ڈرو مت، ویکسین آ رہے، زبردستی آپ کو ویکسین پلائی جائے گی۔ سن لو، آپ یوں کہیں کہ نہ میں تو نہیں لوں گا انجیکشن، میں تو ویکسین نہیں پیوں گا، نہیں کھاؤں گا، زبردستی ہوگا۔ آپ نہیں دیکھتے کورونا ہوتا نہیں پھر بھی زبردستی ڈبے میں بٹھا لیتے ہیں، زبردستی ہسپتال میں لے جاتے، اچھا خاصا چلتا پھرتا ہٹتا کٹتا آدمی، ابھی تو میرے سے بات کر رہا تھا کہ آپ کو کورونا پازیٹیو ہے، ہسپتال میں لے گئے، دوسرے دن فون آیا کہ آپ کی لاش لے جاؤ۔ کیا ہے یہ سب؟ یہ سازش ہے۔ سمجھو مسلمانوں، ذرا بیدار ہو جاؤ۔ ایسے وقت میں تو مسلمان اور زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اللہ بنتا ہے کہ کیا ہوگا، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، سیاسی طاقت نہیں ہمارے پاس، ہتھیار کی طاقت نہیں ہمارے پاس، دنیا کے آسمان کی طاقت نہیں ہمارے پاس، اور اسی طرح میں آگے میں کہوں ہمارے پاس تو دین کی طاقت بھی نہیں ہے، عبادت کی طاقت بھی نہیں ہے، تو ہم تو بالکل خالی ہیں، ہم تو کمزور ہیں، تو یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے، مسلط ہو جائیں گے۔ آپ کی مجال نہیں، آپ کے اندر وہ قدرت نہیں کہ آپ مقابلہ کر سکو اور آپ اس سے بچ سکے، تو کیا ہوگا؟ سوائے یہ کہ اللہ بچاوے، اور اللہ کس کو بچاوے گا؟ اللہ سے جس کا تعلق ہوگا۔ یہ ہے میں نے خلاصہ کہا، یاد رکھنا۔ تو ڈرنے کی چیز نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ویکسین آنے دو، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک مختصر میں آپ کو سناؤں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان میں مقابلہ ہے رومیوں کا، بہت بڑا لشکر ہے، بادشاہ نے بھیجا ایک سفیر کو کہ جاؤ ان کی جنرل کے پاس، سپہ سالار کے پاس صلح کرا لو۔ وہ بڑا آدمی تھا، وہ آیا اور آنے کے بعد باتیں کر رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک شیشی دیکھی، چھوٹی سی بوتل۔ حضرت خالد نے بات میں دیکھ لیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ شیشی ہے، اس میں کیا ہے؟ زہر ہے۔ کہ اچھا کیسا زہر؟ اتنا خطرناک زہر ہے، ایک قطرہ اگر جو حلق سے نیچے اتر جائے کلیجے کی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور آدمی ایک سیکنڈ کے اندر مر جائے، اتنا خطرناک یہ زہر ہے۔ ویکسین تو ایسی نہیں ہوگی نا، میں آپ کو ایمان بتا رہا ہوں، اس ویکسین سے بچنے کا ایک نسخہ بتا رہا ہوں واقعے کے ذریعے سے۔ کیا فرمایا حضرت خالد نے؟ لاؤ میرے پاس پوری بوتل، اس کو پی لیا، گھونٹ گھونٹ کے پی لیا، اور پینے کے بعد تھوڑا پانی پی لیا، اور اتنے میں ذرا سا پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اب وہ آدمی ایک دم سے حیرت میں ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ ابھی ان کی جان نکل جائے گی، ان کا کلیجہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا، ابھی مر جائیں گے میرے سامنے۔ لیکن کافی دیر تک بیٹھا رہا، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی طاقت ہے کہ اس نے آپ کو بچا لیا؟ یہ ہو نہیں سکتا، ایک قطرہ یہ حلق سے نیچے اترے، آدمی بچ نہیں سکتا، اور آپ تو بالکل ہمارے جیسے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی اثر نہیں، اور ذہن کا اثر سارا پسینے کے ذریعے سے نکل گیا، کیا وجہ ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا میرے ایمان اس زہر پر نہیں ہے، میرا ایمان اس زہر کے پیدا کرنے والے پر ہے، کہ زہر میں نقصان ہو نہیں سکتا، زہر نقصان پہنچا نہیں سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ سن لینا، یہ ویکسین نقصان پہنچا نہیں سکتی جب تک میرا اللہ نہ چاہے۔ یہ ایمان آپ کو میں بتا رہا ہوں، ڈرو مت، اپنے بچوں کو ایمان سکھاؤ، ایمان مضبوط بناؤ کہ بیٹو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ زبردستی کرے ویکسین میں، دعا پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض ورب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یقین کے ساتھ پڑھ لو، انشاءاللہ یہ ویکسین تو کیا، اس سے بھی خطرناک اگر وہ زہر کی ویکسین بھی بناوے مسلمان کو مارنے کے لیے، کوئی مسلمان کا بال بیٹا نہیں کر سکتا۔ اگر جی ان کا پروپیگنڈا ہے کہ لاکھوں کروڑ کی تعداد میں مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔
اسی وقت ہوگا جب میرا اللہ چاہے گا. ہاں جب اللہ چاہے گا تو پانی سے بھی مر جاؤں گا, میں پانی پیتے ہی مر جاؤں گا, اور اللہ نہیں چاہے گا تو زہر سے بھی اور ویکسین سے بھی نہیں مر سکوں گا. تو اس زمانے میں ہمیں ایمان کو مضبوط بنانے کی بڑی ضرورت ہے. یہ تو میں نے ضمن میں ایک بات کہی. ہاں تو حضرت مہدی کا جو زمانہ ہوگا اس میں یہ سب ہوگا. یہ سب علامتیں ہیں حضرت مہدی کے آنے کی. حضرت مہدی جب آئیں گے 40 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے, پیدا تو ہو گئے ہوں گے, ظاہر ظہور ہوگا. ان کو ایک دم سے اللہ تعالیٰ امارت اور خلافت کی صلاحیت عطا فرمائیں گے اور وہ امیر بن جانیں گے. اور یمن, شام, مصر, بڑے بڑے ابدال, افتاب, پوری دنیا کے جو بزرگان اولیاء ہوں گے وہ سب کے سب مکہ میں جمع ہوں گے اور سب ان کے ساتھ ایک فوج بن جائے گی. اور پھر بعد میں عیسائیوں کے ساتھ لڑائی ہونے والی ہے. حضرت مہدی کی لڑائی عیسائیوں کے ساتھ 7 سال تک رہے گی. عیسائیوں کا مقابلہ حدیث میں 7 سال تک رہے گا. 7 سال تک لڑتے رہیں گے. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے افتاب, بڑے بڑے ابدال, بڑے بڑے بزرگان, اللہ کے جو منتخب جو بندے ہوں گے وہ ان کا ساتھ دیں گے اور ہر میدان میں غالب آئیں گے. حضرت مہدی اسلام کو غلبہ ہوگا. اور 7 سال جب ان کے پورے ہو جائیں گے, ان کی زندگی کا یہاں ظہور کے بعد 8واں سال ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. 8واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو 8واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے اتریں گے دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا. دجال کے لیے پوری زمین ہموار ہو گئی ہوگی کیونکہ عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ تھا. اب دجال کے ساتھ مقابلہ یہود کے ساتھ. یہ بھی حدیث میں ہے, بڑی لمبی تفصیل ہے حدیثوں میں. یہ مختصر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ صرف جمعہ کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے ہماری, سورہ کہف دجال کے بارے میں, وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مختصر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حضرت مہدی وزیر ہوں گے, حضرت عیسیٰ پھر بعد میں امیر ہوں گے. اس وقت 8ویں سال دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر دجال کو مارے بھی نہیں, دجال کے ساتھ مقابلہ بھی نہ کریں, پھر بھی وہ دجال آپ کی سانس سے وہ پھسل جائے گا, مر جائے گا. لیکن نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلوار سے اس کو مرنا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کیسی ہوگی معلوم؟ جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس جائے گی, اور ان کی سانس کو جو بھی لے گا, جو بھی کافر ہوگا, جو بھی غیر مسلم ہوگا, وہ سب ان کی سانس کے ذریعے سے مر جائیں گے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. 8ویں سال کی میں نے بات کی. پھر 90 سال کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا. یہ ہونے والا ہے مسلمانوں. یہ آپ کو میں دیکھنے کو ہی بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات سے ڈرے نہیں. یہ حالات تو بتا رہے ہیں کہ اسلام کو غلبہ ہونے والا ہے, مسلمانوں کو غلبہ ہونے والا ہے. حضرت مہدی آنے والے ہیں. حضرت مہدی کے آنے سے پہلے یہ سب ہونے والا ہے. یہ جو کسانوں کا آندولن ہے کتنا بڑا ہے, پوری دنیا کو ہلا دیا ہے. حکومتیں ہل چکی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ پیشن گوئیاں ہیں. کیوں؟ ان کے لیے سب تیاریاں ہیں. چھوٹے چھوٹے دجاگیر کے لیے یہ اناج کے جو پہاڑ, روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کے پہاڑ, یہ سب ان کے قبضے میں کر رہے ہیں. چند مالداروں کے قبضے میں, چند مالدار جو سرمایہ دار ہے ان کے قبضے میں یہ پورا انڈیا گویا آ رہا ہے. آپ کو سب کو معلوم ہے, پوری تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو 8واں سال جو ہوگا دجال کے ہوگا. 90 سال میں پوری دنیا میں اسلام ہوگا, پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا. اور 90 سال 9واں جو سال ہوگا اس میں حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا. کل ان کی عمر 49 سال کی ہوگی. 49 سال میں ان کا انتقال ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کو دفن فرمائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ 8ویں سال آئے تھے نا, اس کے بعد 21 سال تک دنیا میں ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امیر ہوں گے, خلیفہ ہوں گے, عدل و انصاف ہوگا اور اتنی برکت ہوگی. ایک انار زمین اگائے گا, کتنی برکت ہوگی معلوم؟ ایک انار کو 500 آدمی اکیلے پیٹ بھر کے کھا لیں گے اور اس کے چھلکے میں ایک پوری جماعت بیٹھ سکے گی. جیسے یہ مسجد کا چھت ہے, اتنا بڑا چھلکا ہوگا انار کا, ایک پوری جماعت اس کے نیچے بیٹھ جائے گی. یہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. اور بہت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتلائی. ایک اونٹنی کا دودھ پورے بڑے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا, 300-400 آدمیوں کے لیے اتنی برکت ہوگی. یہ پورے دنیا میں اس طرح ہونے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور ایک بات میں ضمن کہہ دوں, حضرت مہدی علیہ السلام جو ہیں, جو پیدا ہونے والے ہیں, ایک علامت میں آپ کو بتا دوں. ان کا نام تو محمد ہوگا, ان کے اماں کا نام بھی آمینہ ہوگا, ابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا, اور جو بھی دعویٰ کریں اس کے خلاف وہ جھوٹے مہدی ہیں. آج تک بہت ساروں نے جھوٹے دعوے کیے مہدی ہونے کا. بہت افسوس کی بات ہے, آج کل بھی ایک دعویٰ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, میں نام نہیں لیتا, بہت افسوس کی بات ہے. بس یہ میں نے آپ کو علامت بتا دی. آج کل جو فتنہ چل رہا ہے اس سے ذرا محتاط رہنا, ذرا علامتیں یاد رکھنا. حضرت مہدی ان کے ابا جو ہوں گے نا وہ حسنی ہوں گے, حسن علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے, اور ان کی اماں جو وہ حسینی ہوں گے, یعنی حسین علیہ السلام کی اولاد میں. کیا مطلب اس کا معلوم؟ علماء نے عجیب ایک نقطہ بیان کیا, میں علماء کے لیے ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. حضرت حسن کی اولاد میں آج تک کوئی بادشاہ نہیں بنا, امام نہیں بنا, خلیفہ نہیں بنا, کوئی بڑا نہیں بنا حسن کی اولاد میں. اس کی وجہ کیا؟ خود حضرت حسن علیہ السلام خلیفہ تھے 6 مہینے تک اسلام کے. انہوں نے خود اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور اپنی خلافت حضرت معاویہ کو دے دی. اللہ تعالیٰ اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ پوری خلافت دے دے رہے, بادشاہت دے دے رہے, عمارت دے دے رہے. یہ کتنی بڑی قربانی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کی بنا پر ان کی اولاد میں ایک آدمی ایسا پیدا فرماویں گے جو جتنے بھی حسین کی اولاد میں امام بنے, حسین کی اولاد میں جتنے صوفیاء بنے, بڑے بڑے جو بنے, یہ اکیلا ان سب کے قائم مقام ہو جائے گا. جتنے بھی بزرگان, جتنے بھی ائمہ بنے حضرت حسین کی اولاد میں. یہ کیسا ہے معلوم؟ علماء فرماتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام. تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سارے انبیاء بنے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں تھا. ایک نبی بنے, وہ کون؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایک نبی کیسا؟ سارے نبیوں کے قائم مقام. ایک نبی سارے انبیاء کے قائم مقام. تو اسی طرح ایک ولی, ایک خلیفہ, ایک امیر حضرت حسن کی اولاد میں ایسا بنا جو سارے امام, سارے خلیفاؤں کے قائم مقام. تو یہ میں نے مختصر ایک نقطہ بیان کیا علماء کے لیے. تو حضرت مہدی کی ایک علامت کیا بتائی, ان کے ابا جو ہوں گے ان کا نسب نامہ اگر آپ دیکھیں تو حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. وہ حضرت حسن تک پہنچے گا ان کا نسب نامہ, اور ان کی ماں کی طرف سے اگر نسب نامہ دیکھا جائے تو حضرت حسین تک پہنچے گا. یہ علامت ہے. تو یاد رکھنا, اگر ان تمام فتنوں سے ہمیں بچنا ہے, حضرت مہدی کا ساتھ چاہیے, تو ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرو. پھر بات یہیں آ گئی جہاں سے میں نے شروع کی. تو جمعہ کا دن ہے, بڑا فضیلت کا دن ہے. اس کو ایسے ہی گنوانا مت, ضائع و برباد مت کرنا. اس کو عبادت میں گزارو. 5 وقت کی نماز خاص کر کے جمعہ کے دن پڑھو گے, اللہ تعالیٰ اس کا اثر پورا حد تک کافی رہے گا, اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورا حد تک صحیح توفیق عطا فرمائے گا. جیسے علماء نے شاید حدیث کی روشنی میں حدیث کی برکت سے ایک بات بیان فرمائی, جس کا رمضان المبارک اچھا اس کا پورا سال اچھا, اور جس کا جمعہ اچھا پورا ہفتہ اس کا اچھا, اور جس کی حج اچھی اس کی پوری زندگی اچھی. آج کل ہماری حج کیسی ہے؟ اسی بنا پر زندگی برباد ہے ہماری. وہاں بھی ہم گناہوں سے نہیں بچتے, اللہ بچا رہے. وہاں بد نظریاں ہو رہی ہے کتنی, وہاں جھوٹ ہو رہا ہے, وعدہ خلافیاں ہو رہا ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, خیانت, جھوٹ, شکوہ شکایت ہے, یہی سب ساری چیزیں اللہ بچا رہے. وقت کو ضائع کر رہے ہیں, وقت نماز وہاں بھی ضائع ہو رہی ہے, وہاں بھی تکبیر اولیٰ پر. کتنا افسوس کی بات, اسی کا اثر پوری زندگی باقی رہتا ہے. یہ عجیب بات. تو جمعہ کے دن سے بات ہماری چلی. یہ جمعہ کا دن ہے, بڑا مبارک دن ہے, اس کو اچھی طرح گزارو. کس طرح گزارنے کا وہ میں نے آپ کو مختصر بیان کیا. کون سا؟ پھر میں مختصر کہہ دوں تو جمعہ کا دن جو شروع ہوتا ہے نا, مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے اسلامی دن شروع. ہمارا اسلام کا جو دن ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے, غروب سے غروب تک یہ اسلامی دن سمجھا جاتا ہے.
تو غروب سے شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب عشاء فجر یہ تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو، اور جمعہ کے دن جلدی مسجد آؤ۔ یا اللہ کیا فضیلت بیان کی۔ اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے فضیلت کی حدیثوں میں جمعہ کے دن کی جو فضیلت والی حدیث ہے، ایسی کوئی حدیث میں نے فضیلت کی نہیں دیکھی۔ وہ کیا ہوا کہ جو آدمی جمعہ کے دن 6 کام کر لے، غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہن لے، دھوئے ہوئے کپڑے پہن لے، مسجد آ گئے، پیدل آ گئے اور جلدی آ گئے، یہ بھی ہے جلدی آوے، اور جلدی آنے کے بعد پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرے، پہلی صف اگر ٹھل ہو گئی، بھر گئی ہے تو دوسری صف میں کسی بھی طرح جلدی آوے، اور پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنے کے بعد امام کے خطبے کو غور سے سنے، اور اسی طرح کوئی لغو کام نہ کرے۔ یہ 6 کام جو کر لے گا، اللہ تعالیٰ گھر سے مسجد آنے میں جتنے قدم ہوئے، ہر قدم کے برابر 1 سال نماز کا ثواب اور 1 سال روزے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایسی فضیلت کریں آپ کے گھر سے یہاں قدم گرنا، اگر 100 قدم ہوتے ہیں، یا اللہ 100 سال نماز پڑھنے کا ثواب، اور وہ بھی مقبول نماز پڑھنے کا ثواب، 100 سال مسلسل روزے رکھنے کا ثواب، وہ بھی مقبول روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اور جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہے، پوشیدہ رکھی ہے، اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، جو دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ میں نے معمول آپ کو بتا دیا، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی رات ہے، خوب درود پڑھو، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو، ہو سکے تو تہجد میں اٹھو، تہجد میں اٹھنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرو، یا فجر ہی میں سورہ کہف کی تلاوت کر لو، اگر کوئی مغرب کے بعد ہی تلاوت کرنا چاہے سورہ کہف کی کر سکتا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن شروع ہو چکا۔ جمعہ کے دن میں آپ سورہ کہف کی تلاوت کسی بھی طرح کر لو، جمعہ سے پہلے اگر ہو گئی تلاوت تو بہت اچھی بات ہے، اگر جمعہ سے پہلے نہیں ہوئی تو جمعہ کے بعد بھی تلاوت کر لو، کسی بھی طرح 24 گھنٹے میں سورہ کہف کی تلاوت کر لو۔ اللہ تعالیٰ آج کل کے جو فتنے ہیں خطرناک دجالوں کے، ان دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے بچا لے گا۔ کتنا آسان اور کتنا عظیم میں نے آپ کو عمل بتایا، کوئی معمولی عمل ہے، بس اتنی بات بھی آپ یاد رکھو گے کہ ہمیں جمعہ کا دن اچھی طرح گزارنا ہے، جمعہ کے دن ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، اور غلط موبائل غلط ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، درود السلام کی پابندی، سورہ کہف کی پابندی، سورہ واقعہ، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ دخان، سورہ ملک، اس کو ہمیں پڑھنا ہے، اور اسی طرح جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ کے اٹھو، اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب دے کر 7 منٹ لگتی ہے، اور بات تو اتنا جلدی پڑ گئی، 5 منٹ میں 80 مرتبہ درود شریف ہو، تو اتنا بھی ہم سے نہیں ہوتا، ہم سے زیادہ واقعیت محروم قسمت پہنچ۔ یہ زندگی ہے سن لینا، اتنی عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ 3 عالم ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم آخرت ہے۔ یہ 3 عالم میں سب سے افضل، سب سے بہتر اگر کوئی عالم ہے، سب سے افضل کوئی عالم ہے تو عالم دنیا ہے۔ عالم دنیا ہی کی بنا پر ہماری برزخ بھی سمجھ جائے گی، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ یہ عالم دنیا پر سارا مدار ہے، اگر برزخ کو برباد کرنا ہے، آخرت کو برباد کرنا ہے، تو عالم دنیا کی بربادی سے وہ سب برباد، اور اگر ان دونوں عالم کو اگر ہمیں آباد کرنا ہے تو عالم دنیا کی برکت سے آباد ہو جائیں گے۔ تو عالم دنیا کو معمولی مت سمجھو، ابھی بھی ہمیں عمر دی ہے، زندگی عطا فرمائی، ہم قدر کریں۔ بہت ساری باتیں اور ہے نا، تو پھر بعد میں کی باتیں یاد نہیں رہی، اس لیے بس اتنی باتوں پر اکتفا کریں ہم۔ اور ماشاء اللہ الیاس بھائی نے یہ مجلس رکھی، ان کی محنت سے، ان کی کوشش سے 1 سال سے میرے پیچھے پڑے تھے، تو میری طرف سے مجلس ہونی چاہیے، مجلس ہوتی تھی، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ وہ تو دوسری دعوت دیتے، میں تھوڑی دیتا ہوں دعوت۔ تو اس وقت موقع ملا 1 سال کے بعد، تو الحمدللہ چلو ان کے کوشش سے، ان کی سعی سے یہ مجلس ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، ان کی دعوت کو بھی قبول فرمائے، یعنی یہ جو دینی اور روحانی جو دعوت ہے وہ، اور ان کی ظاہری جو دعوت ہے کھانے کی، وہ بھی بڑی عظیم ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه
وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری مغفرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمیں صحیح توفیق دے، ہمیں ہدایت عطا فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اپنی نافرمانی سے بچا، گناہوں سے تو بچا. یا اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہے گناہوں سے بچنا اب بھی تو بچا. یا اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ جمعہ کی رات کو بڑی مبارک مجلس ہے، یا اللہ تیری توفیق سے دین کی باتیں ہو، یا اللہ قرآن حدیث کا مذاکرہ ہو، یا اللہ اس مجلس کی برکت سے یا اللہ تو ہمیں اپنی نافرمانی سے تو بچا دے، یا اللہ معاصی اور گناہوں سے تو بچا دے، ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بنا دے. یا اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہو ایسی زندگی نصیب فرما، اور جس سے تو ناراض ہوتا ہے ایسی زندگی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری اولاد کی بچوں کی، یا اللہ نسلوں کی، عورتوں کی، یا اللہ نوجوان لڑکیوں کی، نوجوان لڑکوں کی، بوڑھوں کی، ہر ایک کی یا اللہ تو حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا مسلمانوں اسلام کی دشمن بنی ہے، یا اللہ پوری دنیا اسلام کے خلاف سازش کر رہی ہے، یا اللہ منصوبے بنا رہی ہے، اسی کی طرح ان کا اسلام سب کر لیا جا رہا ہے، چھین لیا جا رہا ہے. یا اللہ کوئی حفاظت کرنا. یا اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں ہر اعتبار سے، ظاہر و باطن اسباب ہر اعتبار سے کمزور ہیں. یا اللہ اگر تیرا ساتھ جو ہو گیا تو انشاءاللہ ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی یا اللہ گمراہ نہیں کر سکتا. یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ تو ہمارا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ وہ اعمال کی توفیق دے جس سے تیری معیت نصیب ہو، یا اللہ جس سے یا اللہ تیرا ساتھ نصیب ہو. یا اللہ وہ اعمال کے ہمیں توفیق عطا فرما، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق دے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت دے، خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر کی، تلاوت کی، نمازوں کی پابندی کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری اس مجلس کو تو قبول فرما لے، ہمارے کہنے سننے کو بھی قبول فرما لے. یا اللہ یا ارحم الراحمین جنہوں نے دعوت کی، یا اللہ دعوت جو دی اور دعوت بھی جو کی، یا اللہ یہ سب قبول فرما لے، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا و آخرت میں جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ ہر ایک کو صحیح توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی اور پورے مسلمانوں کی، پوری امت کی، یا اللہ عورتوں مردوں سب کی، یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان دجالی فتنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ظلم و ستم سے حفاظت فرما. یہ اللہ اگرچہ ہونے والا ہے لیکن یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جس کی تو حفاظت فرماوے گا وہ محفوظ ہو جائے گا. ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں تو ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ان تمام دجالی فتنوں سے ہمارے اولاد کی نسلوں کی کیا ہوگا. یا اللہ نسلوں کی بھی حفاظت فرما، جان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے مال کی بھی حفاظت فرما، ہمارے روزی روزگار کی بھی حفاظت فرما، کاروبار کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا کی بھی حفاظت فرما، دین کی بھی حفاظت فرما، مساجد مدارس مکاتب حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، علماء ہیں، یا اللہ مخلصین جو ہیں سب کی یا اللہ تو حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمیں نفاق سے بچا لے، ہمیں شرک سے بچا لے، ہمیں کفر سے بچا لے، ہمیں شک سے بچا لے. یا اللہ ہمیں تجھ سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نسبت عطا فرما، تیری محبت نصیب فرما، تیری معرفت نصیب فرما. یا اللہ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے تو بچا لے، ہمارے نوجوانی کو برباد کرنے سے تو بچا لے. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کو عبادت میں اور ذکر میں تیری اطاعت میں یا اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہماری جو زندگی باقی ہے اس باقی زندگی کو یا اللہ صحیح ہدایت کے ساتھ، صحیح توفیق کے ساتھ یا اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا
اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے دے، عقل سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات آسان فرما، یا اللہ پوری امت مشکل میں پھنسی ہوئی ہے، پوری امت پریشانیوں میں ہے، آفت بلا میں ہے، یا اللہ آسمانی بھی بلائے ہیں، زمینی بھی ہیں، دشمنوں کی طرف سے بھی ہیں، ہر طرف سے بلاؤں نے یا اللہ ہمیں گھیر لیا ہے، یا اللہ اس سے ہم بچ نہیں سکتے جب تک تو نہ بچا لے، یا اللہ یا رحمت الرحیمین تو ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمارا ایمان ہے، یا اللہ تو اگر بچانا چاہے پوری دنیا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا نفع نہیں پہنچا سکتی، ہمارا ایمان ہے، اور یہی ایمان ہمارا مرتے دم تک یا اللہ قائم و دائم فرما، ہمیں بھی یا اللہ ہمارے بچوں میں بھی، اور خاص کر کے ہمارے نوجوان لڑکیوں کو مضبوط ایمان والی بنا دے، یا اللہ ان کو شرک سے بچا لے، یا اللہ ان کو دنیاوی لالچ سے تو بچا لے، یا اللہ یہ دشمن ایک معمولی لالچ لے کر ہماری نوجوان لڑکیوں کے اسلام سے فیصلہ کر، یا اللہ ان کو لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، یا اللہ ان کی طرف سے نہیں کرنا، یا اللہ ہم ان کو یا اللہ نہیں سمجھا سکتے، لیکن تیرے قبضے میں تو قلوب ہے، یا اللہ ہم دعا تو کرتے ہیں ان کے لیے، اللہ تیری توفیق سے ان کی ایمان کی حفاظت فرما، جو چلی گئی ہے اللہ غیروں کے گھروں میں غیروں کے ساتھ جو یا اللہ چلی گئی ہے، یا اللہ ان کو واپس اسلام کی طرف لے ہے، یا اللہ ان کو پھر سے ہدایت عطا فرما، ان کو صحیح توفیق دے، یا اللہ ایمان کی عظمت نصیب فرما، ایمان کی قیمت نصیب فرما، یا اللہ ان کے والدین کو بھی صحیح توفیق دے کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے، صحیح تعلیم دے میں، یا اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، والدین کو بھی، والیوں کو بھی، اولیاء کو بھی یا اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما، اور اپنے اولاد کی بھی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آج یا اللہ ان کی یہ جو یا اللہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں جو غیروں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اس میں یا اللہ بڑوں ہی کا یا اللہ قصور ہے، یا اللہ تو بڑوں کو صحیح توفیق دے دے، یا اللہ بڑوں کو صحیح سمجھ دے دے، یا اللہ بڑوں کو اپنی صحیح زندگی یا اللہ سنوارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بڑوں کو تیرا خوف نصیب فرما، یا اللہ جو وڈیل ہیں اور اولیاء ہیں ان کے دل میں تیرا خوف نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت دنیا کی فکر آ چکی ہے، یا اللہ ہر وقت دنیا کی فکر، ہر وقت دنیا کا یا اللہ منصوبہ، دنیا ہی کا سب کچھ یا اللہ ہمیں تقدو جتنے بھی کوششیں یا اللہ ہماری ہیں وہ ساری دنیا کے بارے میں گھوم رہی ہے، یا اللہ اس سے تو ہمیں بچا لے، اس سے تو ہماری حفاظت فرما، اور آخرت کی فکر نصیب فرما، یا اللہ کب سے بیٹھے ہیں یہ تیرے بندے تیرے گھر میں مبارک وقت میں، مبارک مجلس ہے، یا اللہ مبارک جگہ ہے، یا اللہ مبارک یا اللہ لوگوں کا مجمع ہے، یا اللہ ان سب کی برکتوں سے یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو اور دعا کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا، یا اللہ جتنے بھی ہماری زندگی میں جمعہ لکھے ہیں ان سب جمعہ کو صحیح قدر کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے، یا اللہ نماز کی پابندی ہو، تلاوت کی پابندی ہو، سورہ توحید کی پابندی ہو، گناہوں سے بچنے کی پابندی ہو، درود و سلام کی خوب پابندی ہو، ایسی توفیق دے، یا اللہ اس کی جو لذت تم نے رکھی ہے، اس کا جو لطف رکھا ہے، یا اللہ اس لذت اور لطف سے ہمیں مالا مال فرما، ہمیں محروم فرما، باقی زندگی قدردانی کے ساتھ انسان کی توفیق دے، یا اللہ تقوی نصیب فرما، یا اللہ دین مانگتے ہیں تقوی کی، تقوی نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جائے، یا اللہ تو ہمارا بن جائے، یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، بس تیرے حبیب کا واسطہ ہے، حبیب پاس تاثیر کے واسطے سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ ضرور قبول فرما لے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے مانگے یا اللہ وہ بھی عطا فرما، شاید شان عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب۔ ایک بات جو میں نے حدیث تلاوت کی خطبے میں 2 حدیثیں ابھی مجھے یاد آئی 1.5 گھنٹے کے بعد، اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں ہوا، انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ حدیثیں میں سمجھاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں، وہ آئی ہی نہیں بات، لیکن ایک بات میں کہہ دوں، جو دوسری حدیث میں نے پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی مسلم بندہ ایسا نہیں ہے
جو صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں ان الفاظ کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ اس کو راضی کر دے گا. اور راضی کس سے ہوگا بندہ؟ جنت میں داخلے سے. تو صبح شام ان 3 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لینا. صبح شام کا مطلب کیا؟ علماء فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد وہ 3 کلمے کون سے؟ اپنے امام سے یاد کر لینا. میں بول دیتا ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. یہ 3 مرتبہ پڑھ لینا صبح شام. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور جنت عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا. اس کے بارے میں بیان باقی پھر انشاءاللہ.